السلام علیکم ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ چائنا نے ایران کو 800 بیلسٹک میزائل کے لیے مٹیریل فراہم کی اور وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے ہیں تاکہ ایران کو سپورٹ نہ کرے اور اسرائیل بالکل آرام کے ساتھ فلسطین اور غزہ میں آپریشن کر سکے۔ لیکن اب چائنا میدان میں آ چکا ہے۔ اسرائیل رپورٹ کے مطابق چائنا نے 800 میزائل بنانے کے لیے مٹیریلز فراہم کیے ہیں اور اس مٹیریل کا نام ایمونیم پر کلوریٹ ہے۔ یہ کیمیکل ہے جو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مطلب میزائل جب ہوا میں اوپر جاتا ہے، اس سے اگنیشن یعنی آگ نکلتا ہے، جس کو سائنس کی زبان میں کمبسشن کہتے ہیں۔ اس اگنیشن یعنی کمبسشن کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے آگ جلتا رہتا ہے اور میزائل آگے سفر کرتا ہے اور یہ آکسیجن ایمونیم پر کلوریٹ فراہم کرتا ہے۔ ساتھ اسرائیل بار بار ٹرمپ کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ ہم ایران کی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کرنے کے لیے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ جواب میں کہتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کا نیوکلیئر پروگرام بند کریں گے کہ ایران کے اندر یورینیم انریچمنٹ بند ہو جائے، لیکن ایران اس بات پر نہیں مان رہا اور ایران یورینیم انریچمنٹ ایران کے اندر ہی بنانا چاہتا۔ اسرائیل اس سگنل کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر مذاکرات فیل ہو گئے اور ٹرمپ نے سگنل دے دیا تو پھر اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا۔ لگتا یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے میزائل سائٹ اور نیوکلیئر سائٹ کو ٹارگٹ کرے گا، جس طرح ماضی میں کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران اپنی میزائل اپنے پراکسیز کو دے رہا ہے۔ پراکسیز کون ہے؟ یمن میں حوثیز، اور یہ میزائل یمن میں حوثیز کو ایران فراہم کر رہا ہے اور ایران کو ابھی تک رشیا سپلائی کر رہا تھا، لیکن اب ٹرمپ نے ان کے ساتھ تعلقات بنا کر یہ پروسیس ختم کر دیا اور چائنا میدان میں آ گیا، کیونکہ چائنا کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا بھی ہے کہ چائنا کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے۔ مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجارت کے میدان میں جو آگے ہے، اس کا اثر رسوخ مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے۔ ان کا تجارت اور ٹیکنالوجیکل ایکسچینج بھی زیادہ ہے، جس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ دی یروشلم پوسٹ نے بھی شائع کیا ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق ایران نے امپلوژن ٹیسٹ کیا ہے۔ امپلوژن ٹیسٹ کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ایٹامک بم کو دیکھا جائے، اس کے سینٹر میں ایک اہم ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پڑا ہوتا ہے۔ یہ یورینیم بھی ہو سکتا ہے اور پلوٹونیم وغیرہ بھی۔ پھر اس کے گرد ایکسپلوسیو مٹیریل پڑا ہوتا ہے، عام زبان میں ہم بارود کہہ سکتے ہیں۔ جب اس بارود کو اگنیشن یعنی اسپارک وغیرہ مل جاتا ہے تو یہ بلاسٹ کر جاتے ہیں، جس سے سارا کا سارا پریشر اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے سینٹر میں پڑے یورینیم یا پلوٹونیم میں چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، جو حد سے زیادہ توانائی خارج کرتی ہے اور ایک بڑا دھماکہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ دھماکہ اندر کی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کو امپلوژن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ اور ہے جس کو ایکسپلوژن کہتے ہیں، جب ایٹم بم میں بارود کا دھماکہ باہر کی طرف ہو۔ اس ٹیسٹ میں پلوٹونیم یا یورینیم کی جگہ ایک عام مٹیریل رکھ لیتے ہیں، پھر بلاسٹ کرتے ہیں کہ آیا ہمارے اس سیمپل کی سیمیٹری ویسی ہے جیسا ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ تو اسرائیل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر ان کو روک لے، کیونکہ چین ایران کو مدد فراہم کر رہا ہے، تو آپ ہماری سائڈ ہو جائے، جس سے مڈل ایسٹ میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اب اسرائیل ٹرمپ کی طرف سے جس سگنل کا انتظار کر رہا ہے ایران پر حملہ کر لے، تو مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ خود ایک مسئلے میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ بی بی سی نیوز کے مطابق ٹرمپ نے اپنے جگری دوست ایلن مسک کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے۔ ایلن مسک وہ بندہ ہے جس کے پیسوں سے ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا، تقریباً $250 ملین خرچ کیے تھے، کیونکہ ایلن مسک ایک بزنس مین ہے اور یاد رہے کہ بزنس مین کو ہمیشہ اپنے بزنس کی فکر ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے گولڈن ڈوم سسٹم اناؤنس کیا تھا، مطلب خلا سے جو میزائل وغیرہ امریکہ کے اوپر گریں گے اس سے محفوظ کر سکے۔ تو اس سسٹم کا کنٹریکٹ بھی ایک کمپنی کو ملے گا کہ خلا تک یہ میزائل اور یہ سسٹم بیچ سکے۔ اس طرح کے کنٹریکٹس ایلن مسک کو ملنے والے تھے اور بلینز آف ڈالرز وہ کما سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ ایلن مسک کے الیکٹریکل وہیکلز بھی ڈاؤن ہو چکے ہیں، کیونکہ چائنا نے اس کے مقابلے میں کم قیمت والے اور اچھی پرفارمنس والے گاڑیاں بنا لی جو چارج پر چلتے ہیں۔ اس تجارتی جنگ میں ٹرمپ ایکسپرٹ تھا اور بھارت کو پریشرائز کیا کہ ہمارے الیکٹریکل وہیکلز پر ٹیکس بالکل زیرو کر لو تاکہ بھارت میں زیادہ سے زیادہ بیچ سکے، اور انہوں نے مان بھی لیا۔ تو چائنا کے الیکٹریکل وہیکلز کا مارکیٹ ڈاؤن کر دیا۔ ایلن مسک نے یہ شکست ٹرمپ کے ذریعے دے دیا۔ ٹرمپ سے ایلن مسک کو کافی فائدہ تھا، اس لیے کھڑا تھا، لیکن ٹرمپ نے ایک بیوقوفی کا کام کر کے سب کچھ پر پانی پھیر دیا۔ امریکہ میں الیکشن سے پہلے ایک بل پاس ہوا جس کا نام ہے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ۔ اس میں ماحولیاتی سائنسدانوں کو شامل کیا گیا تاکہ ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول حاصل کر کے اس کو ختم کر لیں اور تیل پر چلنے والے گاڑیوں کی جگہ
बिजली से चलने वाली गाड़ियों को तवज्जो देनी चाहिए। ट्रम्प ने इस पर दस्तखत भी किया था और अब बात से मुकर गया। साथ साथ एलन मस्क के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सब्सिडी मिल रही थी, मतलब लोगों को सस्ते मिल रहे थे, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी। और वजह यह है कि ट्रम्प को जिन लोगों ने वोट दिया था वो तेल पर चलने वाली गाड़ियों के फेवर में है और इनका कारोबार भी इस चीज से है जो कि खराब हो जाता। ट्रम्प ने वोटर का ख्याल रखकर बिल मुस्तरद कर दिया। अब ट्रम्प और एलन मस्क के आपस में लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है और वक्त फैसला करेगा कि कहां तक जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वस्सलाम।